السلام علیکم اسٹوڈینٹس. بیٹا میں مس راحیلہ طارق آپ کی میٹرک کلاس کی ٹیچر اردو سبجیکٹ کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری آن لائن کلاسز چل رہی ہیں اور ان آن لائن کلاسز کے اندر ہم اپنا ماڈل پیپر کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی جو ہماری آپ کے ساتھ آن لائن کلاس ہوئی اس میں نے آپ کو ایم سی کیوز کروائے تھے، اور ایم سی کیوز کے علاوہ میں نے آپ کو جیوے جیوے پاکستان کا مرکزی خیال اور تعارف شاعر کمپلیٹ کروایا تھا. اس کے بعد سیکنڈ اس کی جو ہماری آپ کے ساتھ آن لائن کلاس ہوئی اس میں نے آپ کو 11 سے لے کے اور 37 جو ایم سی کیوز تھے ٹوٹل، وہ سارے ایم سی کیوز میں نے آپ کو کروا دیے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھرڈ لیسن جو ہمارا تھا اس میں نے آپ کو سبق شہید کا مرکزی خیال اور مصنف کا تعارف وہ کمپلیٹ کروا دیا تھا. ساتھ ہی میں نے اس میں آپ کو اشعار کی تشریح بھی کروائی تھی. آج ہم اپنی اس جو ہماری کلاس ہے اس میں ہم کوشچن نمبر 4 جو ہمارا چل رہا تھا، مندرجہ ذیل اشعار میں سے کسی دو کی تشریح شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ کیجیے. اس میں سے بیٹا میں نے آپ کو 2 اشعار کی تو کروا دی تھی، جو 2 اشعار باقی کے رہ گئے تھے وہ میں اب آج آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کلاس کے اندر کرواؤں گی. تو بیٹا آج ہم اپنے پھر سبق کی طرف آتے ہیں. جو ہمارا آج کا لیسن ہے ماڈل پیپر کا کوشچن نمبر 4. بیٹا ہمارا سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل اشعار میں سے کسی 2 کی تشریح شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ کیجیے. یہ آپ کا سوال ہے. اور یہ 2 اشعار جو تھے، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس شعر کی تشریح میں نے آپ کو پہلے کرا دی تھی. دوسرے شعر کی بھی، دوسرا شعر ہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. یہ 2 اشعار کی تشریح آپ کی ہو چکی تھی. آج جو ہماری کلاس ہے اس میں ہم جو شعر نمبر 3 ہے، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے. یہ شعر آپ کو پتہ ہے نا بیٹا، آپ کی جو غزل ہے مرزا غالب کی جو غزل ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، یہ ہماری اس غزل سے لیا گیا ہے. تو ہم سب سے پہلے اس میں تعارف شاعر کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور تعارف شاعر کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں گے. پھر اس کے بعد ہم اس شعر کی تشریح لکھیں گے. ٹھیک ہے. رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس سی امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے. ٹھیک ہے. اس شعر کا ہم پہلے حوالہ شعر لکھیں گے. حوالہ شعر ہمارا جو ہے وہ، اور پھر حوالہ شاعر. ہم اس کے لیے اپنا سب سے پہلے تعارف لکھیں گے. اور حوالہ شعر، مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل سے لیا گیا ہے. حوالہ شاعر، نجم الدولہ دبیر الملک مرزا نوشہ اسد اللہ خان غالب، بہادر ناظم جنگ، اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں. یہ سارے ان کے نام ہیں. کس کے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کے. نجم الدولہ دبیر الملک مرزا نوشہ اسد اللہ خان غالب، بہادر نظام جنگ اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں. غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی ہی میں نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے. غالب جس پرآشوب دور میں پیدا ہوئے اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا. غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی. یہ ہم اتنا حوالہ شاعر میں ہم اتنی لائنز لکھیں گے اور اس کے بعد اب ہم اس شعر کی تشریح لکھیں گے. تشریح،
اس شعر میں مرزا غالب انتہائی درجے کی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ بات لکھی ہے نا، رہی نہ طاقت گفتار، یعنی بولنے کی طاقت ہی نہ رہی، اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے. یعنی شاعر اس شعر میں مرزا غالب انتہائی درجے کی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اول تو ہم میں اظہار آرزو کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، یعنی جو ہم بول ہی نہیں سکتے ہیں، کسی بھی بارے میں بولنے کی ہم میں طاقت ہی نہیں ہے، باقی ہی نہیں رہی. لیکن اگر طاقت حاصل ہو بھی جائے تو ہمیں امید نہیں ہے کہ محبوب ہماری یہ تمنا پوری کرے گا. لہٰذا بہتر اور مناسب یہی ہے کہ خاموش ہی ہو جائیں. تو یہ بس 2 لائن کی اس کی تشریح ہے. بیٹا یہ آپ اپنی اس شعر کی تشریح کو بہت نیٹ اینڈ کلین اس شعر کے بعد لکھیں گے، اور سب سے پہلے حوالہ شعر لکھیں گے، اور پھر حوالہ شعر لکھنے کے بعد حوالہ شاعر میں شاعر کا تھوڑا سا تعارف آپ لکھیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا. پھر اس کے بعد آپ لاسٹ میں اس شعر کی تشریح کریں گے. اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے شعر کی طرف. کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز. اب یہ جو شعر ہے یہ نظم علامہ اقبال کی دنیائے اسلام سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم شعر لکھیں گے. کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و سامان. حوالہ لکھیں گے ہم پہلے شعر کا کہ کس اس سے لیا گیا نظم سے. یہ شعر نصابی کتاب میں شامل نظم دنیائے اسلام سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں. یہ تو آپ نے حوالہ لکھ دیا. اب حوالہ لکھنے کے بعد حوالہ شاعر کے لیے ہم سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا تعارف لکھیں گے، مختصر تعارف. علامہ محمد اقبال کی شخصیت ہمگیر اور علمیت بے اندازہ تھی. یہ وہی دانش ہے جس سے قومی زندگی میں اجالے پھیلے. اقبال نے غزل اور نظم دونوں پر طبع آزمائی کی، اور اگر ان کی نظمیں زندگی بخش ہیں تو غزلیں روح پرور. انہوں نے اردو شاعری کو جو دولت عطا کی اسے دولت اقبال ہی کہا جا سکتا ہے. ان کی شاعری نے بلندی کی رفتوں کو چھو لیا، جہاں شاعری پیغمبری کا مقام حاصل کر لیتی ہے. اپنی شاعری سے انہوں نے قوم و ملت کے دینی اور قومی حمیت اور جذبے کو ابھارا، یعنی ان کے اندر جوش و ولولہ پیدا کیا اپنی شاعری کے ذریعے سے. تو آپ کو پتہ ہے نا علامہ اقبال کی شخصیت بہت جو ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. علامہ اقبال وہ شاعر تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا، ان کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو علامہ اقبال کی شخصیت تو بیٹا آپ سب کے لیے کوئی انجان نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ ایک بہترین شاعر اور ایک بہترین جو انسان تھے. ان کی شخصیت جو تھی وہ ایک اپنے اندر بہت زیادہ کہنا چاہیے وہ اپنے اندر ایک ایسا جذبہ رکھتی تھی جس نے مسلمانوں کے لیے اپنی شاعری کے ذریعے سے آزادی کا جذبہ ابھارا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت بلند پایہ شخصیت تھے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے. تشریح. اب ہم دنیا اسلام کی یہ جو شعر تھا، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز. اب ہم اس کی تشریح لکھیں گے. اس شعر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں کے ماضی کی داستانیں نہ سناؤ. میں جانتا ہوں کہ کچھ صدیوں پہلے عربوں نے چین، اسپین اور افریقہ تک فتوحات کے اسلام کو وہاں تک پھیلایا. پھر عربوں کے زوال کے بعد ترکوں کو عروج ہوا. کئی ترک سلطنتیں قائم ہوئیں، جن میں سلطنت عثمانیہ سب سے بڑی اور عظیم تھی، جس کی حدود میں یورپ کے کئی ممالک شامل تھے. علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو، میں یہ سب جانتا ہوں. مسلمانوں کا ہر غم، ہر درد اور خوشی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. میں یہ سب جانتا ہوں. میں مسلمان قوم کا نفس شناس ہوں، یعنی میں ان کی نفس کو پہچانتا ہوں. ان کی دھڑکنیں اور ان کے آنسو مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. یہ آپ کی آخری جو شعر تھا، چوتھا شعر جو کہ دنیا اسلام سے لیا گیا ہے، اس کی تشریح ہو گئی.
آج ہم نے اس کی جو ہمارے 2 اشعار تھے وہ اشعار ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. اب ہم اپنے پیپر کے اگلے پارٹ کی جانب آتے ہیں. سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 کا الف پارٹ، اس کے دیکھیں سوال نمبر 5 کے 2 پارٹ ہیں، الف اور بے. الف کے اندر ہے مندرجہ ذیل شعری اصطلاحات اور اصناف سخن میں سے کسی 2 کی تعریف مثالوں کے ساتھ تحریر کیجیے. اب یہاں پر جو ہمارے پاس اصطلاحات کے اندر قافیہ، تشبیہ، نظم اور ڈرامہ ہے. تو پہلے قافیہ کی جو تعریف ہے وہ ہم لکھیں گے. قافیہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم آواز جو الفاظ ہوتے ہیں جو ایک جیسی آواز کی ساؤنڈ نکالتے ہیں انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں. اور قافیہ کے لیے جیسے ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم مرسل دعوت خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ان اشعار میں محشر، پیغمبر اور راہبر کے الفاظ ہیں اور یہ الفاظ ہمارے قافیہ کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ. تو وہ حروف اور حرکات جو اشعار کے آخر میں آئیں انہیں قافیہ کہتے ہیں. وہ حروف یا حرکات جو اشعار کے آخر میں آئیں انہیں قافیہ کہتے ہیں. یہ تو ہماری ہو گئی قافیہ کی تعریف. اب ہم آتے ہیں تشبیہ کی تعریف پر. تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ جیسے کسی چیز کی مثال کسی دوسری چیز کے ساتھ دینا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تشبیہ کے لیے جیسے اب یہاں میں ایک شعر لے رہی ہوں علامہ اقبال کا، جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. اب یہاں پر جگنو کی روشنی، جگنو یعنی روشنی جو ہے وہ ایک روشنی کو انہوں نے کس کی روشنی کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ جگنو کی روشنی کے ساتھ. اسی طرح سے شمع کی روشنی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. شمع کسے کہتے ہیں؟ موم بتی کو. تو اب اس شعر میں جگنو کو اس کی روشنی کی وجہ سے شمع سے تشبیہ دی گئی ہے. بس کسی ایک چیز کو جو دوسری چیز جیسا ظاہر کیا جائے اسے تشبیہ کہنا کہلاتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ تشبیہ. تو اسے تشبیہ کہتے ہیں. جیسے موتیوں جیسے دانت، چاند جیسا چہرہ، جھیل جیسی آنکھیں. اب وہ آنکھیں جو ہے وہ جھیل نہیں ہے لیکن جھیل کی جیسی گہرائی ہوتی ہے، ایسی آنکھوں کو جھیل جیسی آنکھیں کہہ دیتے ہیں. تو جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہو گئی تشبیہ کی تعریف. اب آ جاتے ہیں ہم نظم پر. نظم کی تعریف یہ ہے کہ نظم کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں الفاظ کا ایسا مجموعہ، الفاظ کا اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں ایک مرکزی خیال ہو اور اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی ہیئت مقرر ہے، یعنی اس کی کوئی شکل نہیں ہے. بس ایک جو الفاظ کا ایک ایسا اشعار کا ایسا مجموعہ ہو جس میں ایک مرکزی خیال ہو اسے ہم نظم کہتے ہیں. اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں ایک مرکزی خیال ہو، اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی ہیئت یعنی اس کی کوئی شکل ہوتی ہے. یہ آپ کی ہو گئی کس کی تعریف؟ نظم کی. اب ہمارے پاس چوتھی اصطلاحات میں ڈرامہ ہے. تو اب ہم ڈرامے کی تعریف، ڈرامے کے بارے میں پڑھیں گے کہ ڈرامہ کسے کہتے ہیں. ڈرامے کی جب ہم تعریف لکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے. ایک یونانی زبان کا لفظ ہے ڈرامہ، ڈراؤ سے مشتق ہے جس کے معنی عمل یا اداکاری یا دوسرے الفاظ میں کچھ کر کے دکھانا کے ہے. ڈرامہ ایک کہانی ہے جو اداکاروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے. با الفاظ دیگر ڈرامہ ایک نقالی ہے جو حرکت اور تقریر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. یہ ہو گئی ہماری اصطلاحات کمپلیٹ. اب ہم نے چاروں اصطلاحات کر دی. اب یہاں پر اسی سوال کا 5ویں کا ہمارا جو بے پارٹ ہے اس میں مندرجہ ذیل محاورات میں سے کسی 4 کے جملے بنائیے. مندرجہ ذیل محاورات میں سے کسی 4 کے جملے بنائیے. اب دیکھیں یہاں آپ کے پاس 1 2 3 4 5 6 ہیں.
تو 6 میں سے آپ کے پاس 2 کی چوائس ہے, آپ کوئی سے بھی 2 بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو تشریح میں نے ابھی آپ کو اصطلاحات کی بتائی تھی, ان میں سے بھی آپ کو کوئی سے 2 کرنے, آپ کو چاروں نہیں کرنے. میں نے آپ کو چاروں اس لیے کروائے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ چاروں کے مطلب کیا ہے. لیکن آپ کو جب آپ پیپر میں اٹیمپٹ کریں گے تو کسی 2 کی آپ نے مثالوں کے ساتھ کرنی ہوگی. ہم آ جاتے ہیں جملوں کی طرف. پہلا جملہ ہے خندہ پیشانی. خندہ پیشانی کا مطلب, پیشانی سے مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ کسے کہتے ہیں, یعنی مسکراتا ہوا چہرہ. خندہ پیشانی کا مطلب ہوتا ہے مسکراتے ہوئے کسی کا استقبال کرنا, کسی کو ویلکم کرنا. تو ہم اس کا جب جملہ بنائیں گے اس محاورے کا, تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں اب مہمانوں کا استقبال خندہ پیشانی کے ساتھ کرنا چاہیے, یعنی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کرنا چاہیے, خوشی خوشی کرنا چاہیے. یعنی تو ہمیں مہمانوں کا استقبال خندہ پیشانی کے ساتھ کرنا چاہیے. ناک کٹوانا. ناک کٹوانے کا جملہ آپ کیا بنائیں گے, یعنی کسی کی بے عزت کروا دینا. ناک کٹوانے کا مطلب ہے بے عزت کرانا. ناک کٹوانے کا جملہ آپ بیٹا یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ والد نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم امتحان میں فیل ہو کر میری ناک مت کٹوا دینا. تو آپ یہ جملہ بھی بنا سکتے ہیں, اسی طرح کا کوئی بھی جملہ لکھ سکتے ہیں. پھر ہے اعتراف و جواب. مطلب ہوتا ہے ارد گرد ہونا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈرل بی ایریا کے اعتراف و جواب میں بہت زیادہ پارک ہیں. ٹھیک ہے, یہ جملہ آپ بنا سکتے ہیں. فیڈرل بی ایریا کے علاقے, فیڈرل بی ایریا کے اطراف میں بہت سارے پارک ہیں, اعتراف و جواب میں. دوسرا ہے رکھ رکھاؤ. رکھ رکھاؤ, رکھ رکھاؤ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا سلیقہ. تو آپ کسی کا بھی نام لکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ فلاں, یعنی جیسے نزہت رکھ رکھاؤ میں بے انتہا ماہر لڑکی ہے. آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں, یا میری والدہ بہت رکھ رکھاؤ رکھنے والی خاتون ہے. اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. نام بیچنا. اب نام بیچنا سے مراد کیا ہے, یعنی کسی کو نام بیچنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے بیٹا بہت سارے برانڈ ہوتے ہیں نا, مشہور برانڈ جو ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے, اور اس نام سے وہ چیز ان کی بکتی ہے, تو ان کی سیل میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور برانڈ اپنا نام بیچ کر اپنا کاروبار چمکاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جملہ آپ بنا سکتے ہیں. قباحت. قباحت کے معنی ہوتے ہیں خرابی یا برائی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلیبس سے ہٹ کر کتابیں پڑھنے میں کیا قباحت ہے. ٹھیک ہے, سلیبس سے ہٹ کر کتابیں پڑھنے میں کیا قباحت ہے, یعنی کیا برائی ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا, آج جو ہم نے آج پیپر جو اپنا سالو کیا تھا, یہ ماڈل پیپر ہمارا, اس کے ہم نے کوشچن نمبر 4 اور کوشچن نمبر 5 کمپلیٹ کرا ہے. بیٹا آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا ہم جو اب فزیکل تو کلاس ہماری چل ہی نہیں رہی ہیں, ہم اپنی آن لائن کلاسوں کے تحت ہی اپنا کام کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جو ہماری آن لائن کلاسز جو آپ کی چل رہی ہیں, اس پر آپ اچھی طرح سے پڑھ رہے ہوں گے اور اپنا کام بھی پراپر کر رہے ہوں گے. بیٹا آج کل جو مجبوری ہے یہ کہ اسی طرح سے ہم نے پڑھنا ہے, تو آپ بھی اپنے ذہن کو اپنے آپ کو اس بات کے لیے ایگری کیجئے کہ آپ کو اب آن لائن ہی پڑھنا ہے جب تک آپ کی فزیکل کلاسیں نہیں ہو رہی ہیں. تو آپ اپنا یہ کام ریگولر بیس پر, جس طرح سے آپ کلاس اسکول میں اٹینڈ کرتے تھے, اسی طرح سے آپ آن لائن کی کلاس بھی اٹینڈ کیجئے. پوری اپنی ورک کمپلیٹ کیجئے, ماڈل پیپر کو اپنی کاپی پر اٹیمپٹ کیجئے, اور پھر اس کے بعد میرے پاس چیکنگ کے لیے بھیجیے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو کورونا کا جو ایک موذی مرض جو چلا ہوا ہے کووڈ کا, اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب پر رحم کرے. تو اور میں یہی بھی کہنا چاہوں گی, اب رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے, اور آخری عشرہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جہنم سے نجات کا ہوتا ہے. مجھے امید ہے آپ سب لوگ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اور ساتھ ساتھ اپنی کلاس بھی اپنی اٹینڈ کیجئے. آن لائن کی جو آپ کی کلاس ہے روزے بھی رکھیے, اور عید بھی قریب ہے,
تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہماری جو کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ہم عید کے بعد ہی آپ سے ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.